ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ساجد رضا رضوی ابن سید افتخار حسین رضوی مرحوم کو ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، پروردگار عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں انہیں کبھی بھی مردہ تصور نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آیت تشنہ معنی رہتی، اس آیت کو مفہوم نہ ملتا اگر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دمشق میں نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے نہ بتاتے، اس لیے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے اسے دمشق میں بازار شام میں امام حسین نے دلیل فراہم کی ہے، ورنہ حافظان قرآن دیوار کعبہ سے سر ٹکرا ٹکرا کے مر بھی جائیں تو اس آیت کو معنی نہیں عطا کر سکتے، اس آیت کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ آیت نے دعویٰ کیا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید کو کبھی موت نہیں آتی ہے، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لہٰذا جب قرآن نے کہا کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کو معنی کیسے عطا ہوتے، قرآن مجید کی آیت کو تفسیر کیسے ملتی اگر شام کے بازار میں امام حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت نہ کی ہوتی؟ امام حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، یعنی تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو اس کے جسم اور تن میں جدائی تو پیدا کر سکتے ہو، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا تو کر سکتے ہو، مگر اسے اس کے خدا سے جدا نہیں کر سکتے، اسے اس کے رب سے جدا نہیں کر سکتے، اسے قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، اسے شریعت سے جدا نہیں کر سکتے، اسے دین سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور امام حسین نے نوک نیزہ پر جو تلاوت کی یہی ثابت کیا کہ تم نے ہمارے جسم اور سر کے درمیان جو رشتہ ہے اسے تو منقطع کر دیا، مگر جو ہمارے رب اور ہمارے درمیان رشتہ ہے اسے نہ منقطع کر سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان محترم، ذرا یاد کیجئے وہ منظر کہ جب 26ویں رجب سن 60 ہجری دربار ولید میں حضرت امام حسین کے سامنے یزید کی بیعت کا سوال رکھا گیا تو کیا کہا تھا امام حسین نے ولید سے
امام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہی امام کو دکھانا تھا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کتنا مستحکم رشتہ ہے۔ زمانہ سمجھ لے، اگر امام چاہتے تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن امام نے یہ نہیں کہا۔ امام نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام نے اپنے جملے کی معنویت کو قیامت تک کے لیے محیط کر دیا کہ میرا یہ جملہ محدود نہیں ہے، صرف دربار ابن زیاد یا دربار ولید یا دربار یزید میں نہیں دہرایا جائے گا، بلکہ یہ جملہ قیامت تک کے آنے والے ہر یزید کے دربار میں گونجے گا، ہر ابن زیاد کے دربار میں گونجے گا، ہر ولید کے دربار میں گونجے گا کہ میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس سے دو باتیں واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ امام نے گویا ایک بہت بڑی بحث کا خاتمہ کر دیا کہ جو بعض حضرات نے تاریخ میں یہ لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سے قبل والے حاکمان وقت کی بیعت کر لی تھی۔ تو اب اگر عزیزان محترم حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کی ہوتی تو ولید فوراً کہتا، مروان فوراً کہتا کہ اے حسین ابن علی، جب آپ کے باپ نے بیعت کر لی تھی تو آپ کو بیعت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ علی نے بیعت کی تھی نہ حسین نے بیعت کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ جس کی طرف افتخار عارف نے اشارہ کیا کہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ یعنی نہ تو اس وقت بیعت کی گئی تھی نہ اس وقت بیعت کی جا رہی ہے۔ پھر امام نے بتا دیا یہ بیعت جو مانگی جا رہی ہے، بیعت کیا ہے؟ گویا نفس کو بیچ دینا، یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کے ہر عمل پر مہر صداقت ثبت کرنے کا نام بیعت ہے۔ یعنی اگر امام حسین نے بیعت کی ہوتی تو یزید جو بھی کام انجام دیتا گویا اسے امام حسین کی تائید حاصل ہو جاتی، اس کے ہر برے کام کو یہ کہہ کر اچھا بنایا جاتا کہ آپ کو نہیں معلوم حسین ابن علی نے بیعت کر رکھی ہے، یہ وہ حاکم وقت ہے۔ یعنی امام نے انکار بیعت کر کے بتا دیا کہ یہ جو انکار بیعت ہو رہا ہے دراصل یہ یزید کی بیعت کا انکار نہیں ہے، بلکہ ہر فاسق و فاجر کی بیعت کا انکار ہے، ہر منافق اور ملحد کی بیعت کا انکار ہے، ہر بد کردار اور بد عمل کی بیعت کا انکار ہے۔ اور اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو دراصل وہ حسین نہ بیعت کرتے بلکہ وہ مرتضیٰ بیعت کرتے، وہ مصطفیٰ بیعت کرتے، وہ آدم بیعت کرتے۔ یعنی یہ جو بیعت کا سلسلہ شروع ہوتا کیونکہ حسین ہے وارث انبیاء، اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا 1,24,000 انبیاء نے بیعت کر لی، اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا مصطفیٰ نے بیعت کر لی، اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا مرتضیٰ نے بیعت کر لی، اگر مرتضیٰ نے بیعت کر لی تو گویا حسن مجتبیٰ نے بیعت کر لی۔ ایک پورا تسلسل ہے عصمتوں کا، نبوتوں کا، ولایتوں کا، کہ اگر آج حسین بیعت کرتے ہیں تو گویا وہ سارا سلسلہ بیعت میں آ جائے گا، اور اگر آج حسین بیعت سے انکار کرتے ہیں تو گویا وہ سارا سلسلہ عصمت و طہارت محفوظ ہو جائے گا۔ تو حسین ابن علی نے انکار بیعت کر کے وہ سارے سلسلے کو، جو عصمتوں کا سلسلہ ہے، جو طہارتوں کا سلسلہ ہے، جو نبوتوں کا سلسلہ ہے، جو ولایتوں کا سلسلہ ہے، جو امامتوں کا سلسلہ ہے، جو نجابتوں کا سلسلہ ہے، جو شرافتوں کا سلسلہ ہے، اس سب کو ایک ابدی زندگی عطا کر دی۔ عزیزان محترم، جب امام حسین نے یہ کہا میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی امام کے جملے 1400 سال قبل کہے گئے جملے گویا آج بھی معاصر عہد میں اپنی معنویت کے ساتھ روشن اور منور ہو رہے ہیں، اور ہر عہد کے با کردار انسان کو درس دے رہے ہیں کہ خبردار
عصر حاضر کے یزیدوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، عصر حاضر کے یزیدوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا ہے، عصر حاضر کے یزیدوں کے سامنے اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں سمجھنا ہے، عصر حاضر کے یزیدوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام حسین کے جملوں کی معنویت کو محسوس کیجئے کہ حضرت امام حسین نے یہ بتا دیا کہ میرا یہ جو فقرہ ہے، میرا یہ جو جملہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور لوگ اب اسی جملے پہ پرکھتے رہیں کہ سامنے والا حاکم جو ہے وہ مومن ہے کہ منافق ہے، وہ ملحد ہے یا متقی ہے۔ اور جب یہ طے ہو جائے کہ سامنے والا اسلام کے آئین، اسلام کے اصول کا احترام نہیں کرتا ہے، تو پھر تم پر لازم نہیں ہے کہ تم ایسے حاکم وقت کی بیعت کرو، بلکہ اسے ٹھکرا دو، اس لیے کہ چاہے اس کی کتنے بھی لوگوں نے بیعت کی ہو، اسلام تعداد کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کہتا کہ اکثریت کس کے ساتھ ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے حقانیت کس کے ساتھ ہے، حق پر کون ہے، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو، جو باطل پر ہے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو سلسلہ تھا بیعت کا مطالبہ کرنا، دراصل یزید وجود میں کیسے آیا؟ آپ غور کیجئے، یہ ان لوگوں کی غلطی کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے 3 آئین اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ پہلا آئین کیا تھا؟ پہلا اجتماع، یعنی پہلا انتخاب جو ہوا وہ اجتماع کے ذریعے سے ہوا، اور دوسرا انتخاب جو ہوا وہ نامزدگی، نومینیشن، تیسرا انتخاب مجلس شورا، 6 افراد کی کمیٹی بنائی گئی، اور اسی بات کا نتیجہ تھا یزید۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی اگر اجماع امت نہ ہوتا تو نومینیشن نہیں ہو سکتا تھا، نومینیشن نہیں ہوتا تو مجلس شورا قائم نہیں ہو سکتی تھی، مجلس شورا قائم نہ ہوتی تو معاویہ کو خلافت نہ ملتی، معاویہ کو خلافت نہ ملتی تو یزید حاکم وقت نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو بزرگان کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یزید جیسا ظالم و جابر انسان اور زانی اور فاسق انسان اسلام کا خلیفہ بن گیا۔ میں بلکہ لفظوں کو بدل دوں کہ یہ تو ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو اسے خلیفہ مانتا ہے، وہ خلیفہ بن گیا، لیکن اہل اسلام نے کبھی اسے خلیفہ نہیں مانا۔ ہمیشہ ہم نے جب بھی ذکر کیا تو حاکم شام کہہ کر ذکر کیا۔ ہمارے مسلک میں اسے حاکم شام تو مانا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں۔ خلیفۃ المسلمین تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے بنایا تھا، اور جو اللہ کی طرف سے بنائے گئے تھے انہی کو ہم نے امام بھی مانا ہے، انہی کو ہم نے خلیفۃ المسلمین بھی مانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اور اب عزیزان محترم، رہی بات یہ کہ آج یزید کی حمایت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، میرے خیال سے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا، ہمارے پڑوسی ملک میں یزید کی حمایت میں باقاعدہ جلوس نکالا گیا اور اس کی حمایت کے نعرے بلند کیے گئے۔ تو میں یہ عرض کر دوں اس حوالے سے کہ آج مسلمانوں میں 73 فرقوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بھول جائیے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں، 73 فرقے تھے، اور آپ یوں اپنے آپ کو کسی بھی خاکے میں رکھ لیں کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں، ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہمارا تعلق فلاں فرقے سے ہے، ہمارا تعلق فلاں مسلک سے، لیکن اب آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی امت مسلمہ ہے، جہاں جہاں بھی امت واحدہ ہے، اب مسلمانوں میں 73 فرقے نہیں ہیں، اب 2 ہی فرقے پائے جاتے ہیں، اب یا تو یزیدی ہیں یا حسینی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اور اب آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں۔ اگر آپ یزیدی ہیں تو پھر ہم دعا کریں گے کہ جہاں یزید گیا وہاں آپ بھی جائیں،
جہاں یزید کا باپ معاویہ گیا وہاں آپ بھی جائیں، جہاں یزید کا دادا ابو سفیان گیا وہاں آپ بھی جائیں، جہاں یزید کا پردادا حرب گیا وہاں آپ بھی جائیں، جہاں حرب کا باپ امیہ گیا وہاں آپ بھی جائیں، جہاں امیہ کا باپ عبد شمس گیا وہاں آپ بھی جائیں، اور ہم وہاں جائیں جہاں حسین گئے، جہاں علی گئے، جہاں مصطفیٰ گئے، جہاں ابو طالب گئے، جہاں عبد المطلب گئے، جہاں ہاشم گئے، جہاں عبد مناف گئے، جہاں ابراہیم گئے، جہاں آدم گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو بس اب دو ہی مسلک ہیں دنیا میں، یا حسینی یا یزیدی، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس یہ جو عصر حاضر کے نفاق زادے ہیں، یہ جو فرزند شب زادگان ہیں، ذرا ان سے خطاب کر کے دو باتیں کہہ کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ تم نے نہ تو سیرت کو پڑھا ہے نہ قرآن کو پڑھا ہے۔ یہ جو جلوس نکالا گیا، اس سلسلے میں جو تقاریر سامنے آئی ہیں اس کو میں نے سنا بغور، اس میں دلیل کیا بنایا گیا، جواز کیا فراہم کیا گیا جلوس کو نکالنے کا، یزید کی حمایت میں آنے کا؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا جواز ہے، کیا دلیل ہے، کیا برہان ہے؟ کہ ہو سکتا ہے اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہو، لہٰذا ہمیں کیا حق ہے کہ ہم یزید کو برا کہیں، لہٰذا ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس پہ لعنت کریں؟ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، کیا کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اسے برا کہیں۔ اور وہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی ہار جاتا ہے کوئی جیت جاتا ہے، تو میں عرض کر دوں کہ کربلا دو شہزادوں کی نہیں، دو کرداروں کی جنگ ہے۔ کربلا حق اور باطل کی جنگ ہے، کربلا روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہے، کربلا صداقت اور کذب کی جنگ ہے، کربلا سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ دو کرداروں کی جنگ ہے، یہ مومن اور منافق کی جنگ ہے، یہ ملحد اور متقی کی جنگ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، اب آپ غور کیجئے کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ اب میں دو دلیلیں دے کر اپنی بات تمام کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یزید کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، یہ برننگ ایشو تھا تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی دیر اسی پہ گفتگو کر لوں، حالانکہ میں نے جو تلاوت کی تھی آیت چاہتا تھا کہ اس پہ گفتگو کر سکوں، مگر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں، اسی پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے اس وقت اور بہت اہم موضوع ہے۔ اپنے تمام سننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، کیا جواز فراہم کیا کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ اب آئیے سیرت، اب آئیے قرآن، کیونکہ میں نے ابھی دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے نہ سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہے اور نہ قرآن کو پڑھا ہے۔ اگر قرآن پڑھ لیتے، اگر سیرت مصطفیٰ پڑھ لیتے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے کہ شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ اب آئیے سیرت نبوی کیا ہے، مسجد نبوی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، ایک مکے کا امیر کبیر مدینہ نبی کریم سے ملاقات کے لیے آتا ہے، اور وہ مسجد نبوی میں نبی کریم کے سامنے کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی کریم سے ملاقات کر کے اپنے کچھ مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ میں بیٹھوں کہاں پر، تو جہاں وہ کھڑا ہوا تھا وہاں ایک غریب انسان بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بیٹھتا بیٹھتا اٹھ گیا کہ میں یہاں کیسے بیٹھوں گا، یہاں تو یہ غریب بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس معمولی سا ہے اور میرا لباس قیمتی ہے، میں امیر کبیر، تو میرا لباس اگر اس کے لباس سے مس ہو جائے گا تو کہیں میرا لباس خراب نہ ہو جائے۔ بس یہ تصور اس کے ذہن میں آیا اور وہ وہاں سے ہٹ کے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا، اور پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ دوسری طرف سے آیا اور سامنے آ کے بیٹھ گیا کہ سرکار مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر رخ موڑ لیا اپنا اور اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ پھر سامنے سے آیا اور کہنا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ بار بار اپنا رخ موڑ رہے ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟
اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں کیوں معاف کر دوں، اور مجھے حق کیا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ جس نے توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ نہ سیرت پڑھی ہے نہ قرآن، اب آپ دیکھیں سیرت کیا ہے اور قرآن کیا ہے، دونوں سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے کیا حق ہے کہ میں تمہیں معاف کروں، جس کا تم نے دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے کس کا دل دکھایا ہے، میں تو ابھی آیا ہوں، میں نے کسی سے کوئی کلام بھی نہیں کیا۔ کہاں تم نے کلام نہیں کیا، مگر کلام کیے بغیر تمہارے عمل نے کسی کا دل دکھا دیا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کر دیا؟ کہ تم نے ایک غریب کے پہلو میں بیٹھنے سے انکار کر کے اور اپنے لباس کی حفاظت کے جذبے کے تحت دوسری جگہ بیٹھ کر اس غریب کی دل شکنی کی ہے۔ تو کہنے لگا حضور اگر اس کی دل شکنی ہوئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہا نہیں مجھ سے مت مانگو، میرا دل نہیں دکھایا تم نے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو۔ اب وہ شخص اس غریب کے پاس گیا اور کہا کہ غریب انسان، اے مرد مسلمان مجھے معاف کر دے، اگر میری وجہ سے تیری دل شکنی ہوئی ہے۔ تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جذبہ یہ ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دو، تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس غریب انسان نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اور فرمایا میں نے معاف کیا تو میرے رب نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اب سمجھے عزیزان محترم، اللہ کے نبی نے پیغام کیا دیا کہ جس کا دل دکھا ہے پہلے وہ معاف کرے گا، جب وہ معاف کر دے گا تب نبی معاف کریں گے، پھر نبی معاف کر دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو، یزید کو شاید اللہ نے معاف کر دیا ہو، ارے اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ دل تو جناب سیدہ کا دکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جب تک جناب سیدہ معاف نہیں کریں گی تب تک رسول معاف نہیں کریں گے، اور جب تک رسول معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو عزیزان محترم اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک اصول بنایا، ایک قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا کہ پہلے وہ معاف کرے جس کا دل دکھا ہے۔ تو جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جس نے جھولے جھلائے تھے، جس نے تکلیفیں اٹھائی تھیں، جس نے اذیتیں سہی تھیں، پہلے وہ معاف کرے گی نا۔ تو جب اس ماں نے معاف نہیں کیا تو نہ میرے نبی معاف کریں گے اور نہ اللہ معاف کرے گا۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں نے نہ سیرت رسول کو پڑھا ہے نہ قرآن کو پڑھا ہے، یہ زاغزادے بس شور مچانا جانتے ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، کتابوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، بس زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے سیکھ لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابن زر ہیں، ان کے والدین بھی زر پرست تھے، تو یہ دولت کے پجاری یہ کیا سمجھیں کہ دین کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں زان محترم، انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، دوسرے سورے کی آیت کا نشان ہے 206۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت شب ہجرت ہے۔ پروردگار نے کیا کہا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں، اللہ کی مشیت کو خرید لیتے ہیں، اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ اب عزیزان محترم پھر اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ اب عزیزان محترم آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب پڑھ لیجئے، کسی بھی مسلک کی ہو، جہاں اس آیہ مبارکہ کا تذکرہ آئے گا، جہاں ہجرت کا تذکرہ آئے گا، ہر مورخ نے لکھا کہ شب ہجرت جب امام علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا اور اپنی رضا کو امام علی کو دے دیا۔ اب آئیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ یزید سے راضی ہو گیا ہو، ارے قرآن تو پڑھ لو کم سے کم،
سورہ بقرہ کی 206ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے علی کا نفس خرید لیا اور اپنی رضا علی کو دے دی۔ تو اللہ کی مرضیاں کس کے پاس ہیں؟ مرضات الہی کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ امام علی کے پاس۔ تو جب تک علی راضی نہیں ہوں گے تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب جس کو جی چاہے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے رہو، مگر مرضات الہی کا خزانہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ جس سے علی راضی ہوں گے اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پہلے علی کو راضی کرو، پہلے زہرا کو راضی کرو، جس سے جناب زہرا ناراض گئی ہوں اس دنیا سے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی رضی اللہ کہہ کر اسے اللہ سے راضی کرنا چاہیں، اللہ کو اس سے راضی کرنا چاہیں، تو بھی اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس نے زہرا کا دل دکھایا اس نے نبی کا دل دکھایا، اور جس نے نبی کا دل دکھایا اللہ اس سے پر غضبناک ہوا، اللہ اس سے ناراض ہوا۔ بعزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کی کہ دنیا میں دو ہی فرقے میں نے عرض کیا، یا تو حسینی یا یزیدی۔ اب یہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ نام حسین نقش ہے حبل الورید پر، نام حسین نقش ہے حبل الورید پر، لعنت برس رہی ہے ابھی تک یزید پر، لعنت برس رہی ہے ابھی تک یزید پر۔ اب یہ آپ کو حق ہے، چاہے تو یزید کی طرف جا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بن جائیے، اور چاہے لشکر حسینی میں شامل ہو کر ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، میں نے اب آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کیا۔ یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بچوں کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، یعنی جناب ساجد رضوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میری مرحوم سے بہت زیادہ ملاقاتیں تو نہیں تھیں۔ جس زمانے میں یہاں مہتاب باغ میں ہمارا مکان زیر تعمیر تھا اور میں آیا کرتا تھا اس سلسلے میں، تو اکثر سر راہ کبھی سر باب دعا سلام ہوتی، ملاقات ہوتی۔ تو ایک ایسے مومن کہ جنہیں دیکھنے کے بعد دل کو اطمینان نصیب ہو، جنہیں دیکھنے کے بعد احساس مسرت بیدار ہو، جنہیں دیکھنے کے بعد فرحت و انبساط آپ کے وجود میں کروٹیں لینے لگے، ایک ایسی شخصیت تھی جناب ساجد رضوی مرحوم کی کہ وہ انتہائی نیک سیرت، نیک کردار اور غریبوں اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی شخصیت کے مالک تھے۔ ایک ایسے انسان تھے کہ جو ہمیشہ عزاداری کے سلسلے میں پیش رہتے تھے، اور یہ جذبہ الحمدللہ ان کے بچوں میں بھی آیا۔ ان کا بیٹا امال رضوی اور ان کی بیٹیاں، آپ دیکھیں کس طرح سے اس عزائی تہذیب کے امین ہیں آج، جو وراثتیں انہیں ان کے باپ سے ملی ہیں، جو وراثتیں انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہیں، آج انہی وراثتوں کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ ایک ایسے انسان تھے کہ جو دوسروں کے کام آنے کے بعد خوشی محسوس کرتے تھے کہ پروردگار نے مجھے کسی کی خدمت کا موقع دیا، پروردگار نے مجھے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کی خدمات پروردگار کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا ہے، اور وہ سعادت مند اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے والدین، اپنے بزرگوں کے رخصت ہونے کے بعد بھی انہیں یاد رکھیں۔ یقیناً یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ آج ان کے بچے جب ان کی تاریخ وفات آتی ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس و ماتم کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم اپنے مرنے والوں کو دے سکیں۔ ہمارے پاس اپنے مرنے والوں کے لیے اگر کوئی تحفہ ہے تو وہ تحفہ فضائل اہل بیت ہے، یہی تو تحفہ تلاوت قرآن ہے، یہی تو دو تحفے ہیں ہمارے پاس جو ہم اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں۔ اور ہم کبھی بھی اپنے مرنے والوں کو یاد کر کے نہیں روتے، ہم جب روتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ دن ہیں جب علی کی بیٹیاں کوفے سے شام کی طرف جا رہی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، کوفہ وہی شہر ہے کہ جہاں 36 ہجری سے لے کے
40 ہجری تک امام علی کی حکومت رہی تھی، اور اسی شہر میں جب علی کی بیٹیاں رسن بستہ آئی ہیں، سروں پہ ردائیں بھی نہیں ہیں، تو تصور کیجئے کہ جس شہر میں شہزادیاں بن کے رہی ہوں اور آج اسی شہر میں اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے، آج علی کی بیٹیاں اسی شہر میں اسیر بن کے آ رہی ہیں، اور کوفے کی عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ اہل کوفہ صدقے کے کھجور ان کے بچوں کی طرف پھینک رہے ہیں۔ عزیزوں، ذرا تصور کیجئے اس وقت کیا گزری ہوگی ان شہزادیوں پر کہ جب مسجد کوفہ کے سامنے یہ اسیروں کا قافلہ کھڑا ہوا ہے، نوک نیزہ پر سربلند ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگ نابینا صحابی زید ابن ارقم مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے، اور اترنے کے بعد کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اسیروں کی شکل میں لائے گئے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ باغی ہیں جنہی نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، انہیں حاکم وقت نے ان کی بغاوت کی سزا دی ہے۔ بس جیسے یہ جملے سنتا ہے زید ابن ارقم فوراً کہتے ہیں کہ اچھا ہوا باغیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ امام زین العابدین جو ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے، خاردار ٹوک پہنے ہوئے مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تڑپ کے کہتے ہیں اے میرے نانا کے صحابی، ارے زید ابن ارقم تم تو ایسا نہ کہو، ابھی تم مسجد کوفہ سے آ رہے ہو، تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آیت تلاوت نہیں کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ارے ہم ہی تو وہ ہیں جن کی مودت اور محبت کا مطالبہ پروردگار نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور تم ایسے جملے کہہ رہے ہو۔ زید ابن ارقم کہتا ہے میں نے تمہیں پہچانا نہیں، کون ہو نوجوان؟ کہا ارے میں علی ابن الحسین ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ بس جیسے ہی سنا کہ زین العابدین ہیں، علی ابن الحسین ہیں، زید ابن ارقم تڑپ کے کہتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے پہچانا نہیں، میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، لوگوں نے جو بتایا میں نے وہی سمجھ لیا۔ یہ کہنے کے بعد کوفے کی گلیوں کی طرف تیزی سے گئے اور کہا اے بیویو، ارے تمہیں معلوم ہے کوفے کی گلیوں میں بے حجاب کس کی بیٹیاں ہیں؟ ارے یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم پردے کا چلن جس گھرانے سے چلا ہو، آج اسی کی بیٹیوں کو بازار کوفہ میں بے پردہ لایا جا رہا ہے؟ اے بیویوں لاؤ لاؤ ردائیں دو، میں جا کے ان بیویوں میں ردائیں تقسیم کروں۔ زید ابن ارقم نے ردائیں جمع کی، چادر لے کے مسجد کوفہ کے سامنے آئے، ایک ایک بیوی کو چادر دیتے جاتے ہیں۔ ادھر زید ابن ارقم نے ایک ایک بیوی کو چادر دی، اور جیسے ہی بیویوں نے چادر سر پہ ڈالی ویسے ہی شمر ملون آگے بڑھا اور ہر بیوی کے سر پہ نیزہ مارتا تھا، چادر اتارتا تھا۔ زینب و کلثوم فریاد کر رہی تھی اے بابا ہماری چادریں چھین لی گئیں، واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ساجد رضا رضوی ابن سید افتخار حسین رضوی مرحوم کو ایصال فرما دیں۔